جنگوں میں مصروف رہنے کے باعث شہاب الدین کو علم کی ترویج و اشاعت کا زیادہ موقع نہ مل سکا، تاہم وہ علم دوست حکمران تھے۔ ان کے بھائی غیاث الدین بھی علماء کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان میں ایک بڑا نام امام فخر الدین رازی کا ہے، جو عالم اسلام کے مشہور ترین علماء دین اور مفسرین میں سے ہے۔ امام رازی بعد میں شہاب الدین کے لشکر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ امام صلاۃ تھے اور ہر ہفتہ وعظ کہنے کی ذمہ داری انہی کی سپرد تھی۔ وعظ کی ان مجالس میں شہاب الدین اکثر شریک ہوتے تھے۔ امام صاحب کے علاوہ مشہور شاعر نظامی عروضی بھی غزنی کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ امام رازی اور نظامی عروضی دونوں نے اپنے دوست شہاب الدین کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شہاب الدین کے دربار کی ایک اور اہم علمی شخصیت فخر الدین مبارک شاہ تھے، جن کی بہت تصانیف ہیں۔ ان میں شجروں کی ایک مختصر کتاب بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ شہاب الدین نے جب 582 ہجری میں لاہور فتح کیا تو انہوں نے مولانا سراج الدین کو اپنی فوج کا قاضی اور امام مقرر کیا تھا۔ مولانا سراج الدین تاریخ کی مشہور کتاب طبقات ناصری کی مصنف منہاج السراج کے والد تھے۔ شہاب الدین کے دربار میں فقہ اور دیگر دینی علوم کے مسائل زیر بحث رہتے تھے۔ جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان کا سفر اختیار کیا تو بہت سے علماء کرام شہاب الدین غوری کے ساتھ ہی ہندوستان آئے اور یہیں بس گئے۔ شہاب الدین کے دور میں سید کمال الدین عثمانی ترمذی، شیخ سراج الدین محمد بن عثمان جوزجانی، شیخ خطیر الدین محمد بن عبد المالک جرجانی جیسے ممتاز اہل علم گزرے ہیں۔ شہاب الدین نے جب اجمیر فتح کیا تو یہاں متعدد مدارس تعمیر کروائے۔ انہوں نے تعلیمی نظام اس طرح ترتیب دیا کہ طلبہ کو دینی اور ادبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ شہاب الدین نے اپنے غلاموں کی تربیت کا بہت اعلیٰ انتظام کیا۔ ان کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے شمالی ہندوستان پر بڑی خوبی سے حکومت کی۔ سندھ اور ملتان میں ان کے ایک غلام ناصر الدین قباچہ کا دور حکومت اپنی خوبیوں کی وجہ سے نمایاں ہے۔ شہاب الدین غوری کو جن بڑے علماء کرام اور صوفیہ اعظام کی سرپرستی حاصل رہی، ان میں سے ایک نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ خواجہ صاحب محرم 561 ہجری بامطابق دسمبر 1165 عیسوی میں اجمیر پہنچے۔ ان کی تبلیغ سے پرتھوی راج رائے پیتھورا کے بہت سے ملازمین مسلمان ہونے لگے۔ اس پر پرتھوی راج نے دھمکی دی کہ وہ خواجہ صاحب کو اجمیر سے نکلوا دے گا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس دھمکی کے جواب میں پیش گوئی کی کہ پیتھورا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور 588 ہجری بامطابق 1193 عیسوی میں تیرین کی لڑائی میں پیتھورا مارا گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ شہاب الدین غوری نے جب اجمیر پر حملہ کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ شہاب الدین عدل و انصاف کا بول بالا دیکھنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ہفتہ میں 4 دن مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ ان 4 دنوں میں قاضی شہر دربار میں بیٹھتے تھے اور شریعت کے مطابق فیصلے سنایا کرتے تھے۔ اگر کسی کی خواہش ہوتی کہ خود شہاب الدین اس کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو اس مقدمہ کی سماعت خود شہاب الدین کرتے تھے اور قاضی کے مشورے سے فیصلے سناتے تھے۔ شہاب الدین کی دیانت داری اور تحمل کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے
کہ جب وہ گجرات کے شہر نیر والا یعنی انہواڑا کو فتح کرنے میں ناکام ہو کر واپس غزنی پہنچے اور اگلی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو ان کے پاس کسی کا ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ نیر والا میں ایک مشہور تاجر ہے جس کا نام بسالہ ابہر ہے، وہ ہمیشہ لاکھوں کا مال تجارت کی غرض سے غزنی بھیجتا ہے، آپ چاہیں تو اس مال کو ضبط کر کے سرکاری خزانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ شہاب الدین نے خط کی پشت پر لکھ دیا، 10 سالہ ابہر کا یہ مال اگر نیر والے میں ہوتا اور وہاں اس پر قبضہ کیا جاتا تو ہمارے لیے حلال ہوتا، لیکن غزنی میں اس مال پر قبضہ کرنا ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ ہماری پناہ میں ہے۔ شہاب الدین غوری کا صوبائی نظام اقطاع پر مشتمل تھا۔ اقطاع سے مراد تنظیمی علاقہ ہے۔ ہر اقطاع کا انچارج مقتدی کہلاتا تھا۔ مقتدی کا تقرر خود شہاب الدین کرتے تھے۔ اس پر اپنے اقطاع کے دفاع اور وہاں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری عائد تھی۔ شہاب الدین کو آدمیوں کے انتخاب میں غیر معمولی ملکہ حاصل تھا۔ وہ فرد کی صلاحیتوں کا فوراً اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے جنگی مہمات جس طرح ترتیب دی ان سے ان کی ذہانت، حکمت عملی اور تدبر کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان تمام جنگوں میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی طریقوں کی پیروی کرنے اور سنت کے مطابق جہاد کرنے کی کوشش کی۔ ان کے خزانے میں جہاد کی غرض سے خطیر رقم اور جواہر جمع کیے گئے تھے۔ ان کے جنگی پرچموں پر نصر من اللہ کے الفاظ درج ہوتے تھے۔ جہاد کی جو تڑپ انہوں نے اپنے سپاہیوں میں بیدار کرنے کی کوشش کی، اس کا اظہار ان کے دور میں لکھی گئی نظموں سے ہوتا ہے۔ اس دور کے شاعر ملک یار غرشین نے ہندوستان میں لڑی گئی کئی جنگوں میں شہاب الدین کے ساتھ شرکت کی۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک رزمیہ نظم میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا: اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب ہم حملہ کر رہے ہیں، یہ ملک غیروں کا ہے، نمازیوں دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، شمشیر کی دھار تیز کر لو، دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اپنی انگلیاں اس کے خون سے سرخ کر لو، ہم میدان سے کیوں بھاگے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے نمازیوں، آؤ سب مل کر شہاب الدین کی مدد کرو اور دشمن کو کاٹ ڈالو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔